آج ہم حصہ 6.6 کھلا دور اور کثر دور معائنہ اس پر غور کریں گے۔ آپ کو ٹرانسفارمر پڑھتے ہوئے یاد ہوگا کہ ہم نے کھلا دور اور کثر دور معائنہ کیا تھا ٹرانسفارمر کا۔ یہی معائنہ معاصر مشین کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور دیگر مشینوں کے لیے بھی اسی قسم کے معائنے کر کے آپ ان کے ریاضی نمونوں کے اجزاء کی قیمتیں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ معاصر مشین پر یہ معائنے کس طرح کیے جاتے ہیں۔ تو ہم پہلے کھلا دور معائنہ دیکھتے ہیں۔ ہم پہلے کھلا دور معائنہ دیکھتے ہیں۔ اس میں آپ معاصر مشین کے برقی سرے کھلا رکھتے ہیں اور ان کو معاصر رفتار پر چلاتے ہوئے مختلف آئی ایم پر مشین کے برقی سروں پر دباؤ وی اے ناپتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس یہ روٹر ہے، میں ایک فیز بنا رہا ہوں لیکن یہ عموماً 3 فیز ہوگا۔ یہ سپوز روٹر ہے نارتھ ساؤتھ، یہ گھوم رہا ہے اور یہ جو 2 تاریں یہاں سے نکل رہی ہوں گی، آپ یہاں پہ برقی دباؤ ناپو گے اور یہ جو گھومتے حصے پر مقناطیس ہے اس کو آپ آئی ایم برقی رو فراہم کریں گے۔ تو مختلف آئی ایم پر آپ وی اے ناپیں گے، جبکہ اس کو معاصر رفتار جو اس کا ہے اس پر چلائیں گے۔ اور ان کو اگر آپ ڈرا کریں، کہ اگر آپ ترسیم کھینچیں تو یہ اس طرح ہوگی۔ شروع میں یہ لکیر بالکل سیدھی ہوگی اور آخر میں جھک جائے گی، چونکہ زیادہ آئی ایم پر قالب جو ہے، یہ مجھے شک پڑ رہا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں، زیادہ آئی ایم پر کہ اگر آپ میدانی رو بڑھائیں تو قالب سیراب ہونے شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں شروع میں تو رو اور مقناطیسی بہاؤ یہ راست تناسب ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے قالب سیراب ہوتا ہے تو رو نسبتاً کم برقی مقناطیسی بہاؤ نسبتاً کم بڑھتی ہے، تو یہ جھکاؤ آپ کو نظر آئے گا۔ اور بناوٹی دباؤ تقریباً یہاں پہ ہوتا ہے، تو اگر 220 وولٹ کے لیے بنایا گیا ہے تو یہ بناوٹی، اور اس جگہ پہ ہم اس کو کہیں گے آئی ایم ناٹ، کہ وہ قیمت ہے، اس کو وی اے ناٹ کہہ سکتے ہو، کہ ہم کہتے ہیں بناوٹی دباؤ جو ہے اس کو ہم وی اے ناٹ کہتے ہیں، وہ تقریباً جہاں سے جھکنا شروع ہوگا اس کے تھوڑی دیر کے بعد یہاں پہ ہوگا۔ اسے اور آگے کرنے کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئی ایم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، لاسز برقی سے بہت بڑھ جاتا ہے، تو یہ اس شکل کی آپ کے پاس آئے گی۔ اگر یہ قالبی سرابیت کا اثر نہ ہوتا تو یہ سیدھی لکیر اس طرح ہوتی، ٹھیک۔ تو اگر قالبی سرابیت نہ ہوتی تو یہ اس طرح سیدھی ہوتی، لیکن یہ جو جھکاؤ ہے، یہ جو جھکاؤ آپ کو نظر آ رہا ہے، جھکاؤ یہ سرابیت کی بنا ہے، سرابیت کی بنا ہے، ٹھیک ہے نا، قالب کی سرابیت، قالب کی سرابیت کے بنا یہ جھک جاتا ہے۔ یہ دباؤ کھلے دور دباؤ ہے، تو
खुले दौर दबाव में अगर आप इस लच्छे पे गौर करें तो आपके पास ये EAM होगा या इमाली, यहाँ पे सिरे पे आपको वोल्टेज नज़र आते हैं। अगर खुले दौर हो तो इसमें बर की रॉ सिफर होगा, चूँकि खुले दौर है। अगर बल की रॉ इसमें सिफर हो तो ये दबाव और ये दबाव एक बराबर होंगे। तो इस तजर्बे में आप दर हकीकत इमाली बर की दबाव ही नापते हैं मुख्तलिफ़ आयाम के लिए। इस तजर्बे में साथ ही साथ आप ये करते हैं कि मुख्तलिफ़ बर की दबाव पर, खुले दौर बल की दबाव पर आप काल्बी ज़िया भी नापते हैं। और ये इसकी तकरीबन ना इस किस्म की सूरत होगी। ये खुला दौर बर की दबाव है। आप करते हैं कि रोटर को घुमाते हैं, घूमने वाले हिस्से को आप घुमाते हैं, ये सिरे खुला रखते हैं ताकि यहाँ पे कोई बर की रॉ ना हो। अगर यहाँ कोई बर की रॉ ना हो तो इसका मतलब है कि साकिन लिच्छे में कोई बर की ज़िया नहीं होगा। I²R लॉसेस, चूँकि इसमें बर की रॉ सिफर है तो इसमें बर की ज़िया भी सिफर होगा। ये जो ज़िया है ये दो वजूहात से होगा। एक IM की वजह से जो ज़िया है इस लिच्छे में, मैदानी लिच्छे में, और कालिब के अंदर जो बबरनुमा बरकी रॉ पैदा होंगे तो काल्बी ज़िया और बरकी ज़िया लिच्छे में, और इसको घुमाते हुए जो रगड़ की वजह से मज़ाहमत पैदा होती है तो वो ज़िया इसमें शामिल होगी। अगर आप इन सिरों को भी आज़ाद कर दें, खुला रख दें, तो इसमें काल्बी ज़िया सिफर हो जाएगी, चूँकि कोई बर की रॉ नहीं है, दोनों लिच्छों में कोई बर की रॉ नहीं है। इसी तरह मज़ाहमत की लिच्छे में जो बर की ज़िया होगी वो भी सिफर हो जाएगी और आपके पास सिर्फ रगड़ रह जाएगा। तो आपके पास दो मुख्तलिफ पैदा होंगी। एक होगा कि रगड़, मैं लिख देता हूँ, रगड़ जमा काल्बी ज़िया जमा मैदानी लिच्छे में बरकी ज़िया। आप पहले यहाँ पे बरकी रॉ देके ये नापते हैं मुख्तलिफ़ VA के लिए, मुख्तलिफ़ बरकी दबाव के लिए। और दूसरे स्टेप में आप ये करते हैं कि IM और ये दोनों को सिफर रखते हुए आप इनको सिफर कर देते हैं, क्योंकि ये बीच में होंगे नहीं तो आपके पास सिर्फ रगड़ रह जाता है। और रगड़ का जनरली अमूमन उसका बोझ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, बोझ कम हो या बोझ ज़्यादा हो, रगड़ वही होगी। रगड़ का रफ्तार के साथ सिर्फ ताल्लुक़ है। तो आपके पास इस तरसीम से, ये पहली तरसीम है और ये दूसरी तरसीम होगी। अगर पहली तरसीम से दूसरी तरसीम आप मनफी कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा काल्बी ज़िया और मैदानी लिच्छे पर बरकी ज़िया। चूँकि खुले दौर है तो नॉर्मली काल्बी ज़िया ज़्यादा होता है और मैदानी लिच्छे में जो ज़िया है वो निस्बतन कम होता है। तो हम मैदानी लिच्छे में जो ज़िया है उसको भी काल्बी ज़िया का हिस्सा समझते हैं। तो हम काल्बी ज़िया और मैदानी लिच्छे दोनों को मिला के इसको कहते हैं काल्बी ज़िया। अगरचे दो अलग चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत कम होता है, तो इसको अलग रखने की ज़रूरत नहीं है। हम दोनों को मिला के काल्बी ज़िया समझते हैं और इसको अगर आप तरसीम करें तो आपके पास ये शक्ल आएगी जिसमें से रगड़ आप निकाल चुके हैं। तो ये दो ख़त आपको मिलते हैं खुला दौर मायना से। इस पर थोड़ी देर में हम आएंगे कि इससे हमें क्या मालूमात हासिल हो सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं कसरे दौर 6.62 कसरे दौर मुआयना। कसरे दौर मुआयना में आप मशीन लेते हैं और
اور اس کے جو دو برقی سرے ہیں ان کو آزاد رکھنے کی بجائے آپ ان کو کسر دور کر دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ صفر را ہو. تو کسر دور معائنہ دونوں سروں کو کسر دور کر لیتے ہیں, آپس میں شارٹ کر لیتے ہیں. شارٹ سرکٹ ٹیسٹ ہے یہ. اس میں ہم اس کو بطور جنریٹر چلاتے ہیں اور مختلف آئی ایم پر ہم آئی اے کی پیمائش کریں گے. تو اس گھومتے ہوئے لچے کو ہم آئی ایم فراہم کرتے ہیں اور ساکن لچے میں جو کسر دور ہوگی اس میں ہم آئی اے کی پیمائش کریں گے. اور ان دونوں کی اگر آپ ترسیم کریں ان دونوں کو, یہ آئی ایم ہے یہ آئی اے ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سیدھی لائن آئے گی. یہ سیدھی لائن اس لیے آئے گی کہ یہ اچھا یہاں پہ ایک چیز کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ چونکہ یہ کسرے دور ہے تو اگر یہ جنریٹر سپوز 220 وولٹ کے لیے آپ نے بنایا ہوا ہے, یہ جنریٹر 220 وولٹ کے لیے بنایا گیا ہے, اور اگر آپ 220 وولٹ پہ اس کو شارٹ کر دیں تو اس میں سے اتنی زیادہ برقی را گزرے گی کہ یہ جنریٹر سیکنڈوں کے اندر جل جائے گا. تو یہ تجربہ کرتے ہوئے آپ نے بہت دھیان رکھنا ہے کہ آئی اے بناوٹی برقی را سے بہت زیادہ نہ ہو, دگنے سے کم از کم کسی صورت زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اس کا بناوٹی آئی اے ہے, اگر وہ 100 ایمپیئر ہے تو یہ ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ زیادہ سے زیادہ 200 ایمپیئر تک جاؤ گے, اس سے زیادہ نہیں. دگنے سے اگر آگے گئے, اور دگنے پر بھی آپ نے بہت جلد ریزلٹس لینے ہیں, یہ نہیں کہ دگنے پر رکھ کے آپ نے آدھا گھنٹہ جنریٹر کو چلا رہے ہیں, وہ جل جائے گا. وہ 15-20 منٹ تک برداشت کر سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں. بلکہ چھوٹے جنریشن میں تو جنریٹر میں تو بہت کم ٹائم کے لیے وہ برداشت کر سکتا ہے اتنا. تو آپ سیکنڈوں میں آئی ایم بڑھا کے ایک دم آئی اے ناپ لو گے, پھر بند کر لو گے, آئی اے ناپ بڑھا لو گے, پھر ایک ریڈنگ لیتے ہوئے جلدی سب کچھ کرو گے. تو آپ کسی بھی صورت دگنے سے آگے نہیں جاؤ گے. تو یہ ٹیسٹ آپ کو آئے گا. اور یہ دگنا آئی اے جو ہے جب یہ کسرے دور ہو تو یہ بہت کم برقی دباؤ پہ ہو سکتا ہے, یہ 10 وولٹ پہ آپ کو فل وولٹیج کرنٹ مل جائے یا 15 وولٹ پہ مل جائے. تو بہت کم برقی دباؤ پہ 220 وولٹ کا آپ کو نہیں بنانے پڑیں گے. یہ ہو سکتا ہے 10 وولٹ 15 وولٹ 20 وولٹ کے لگ بھگ 5% 10% وولٹیج پہ یہ فل, چونکہ یہ کسرے دور ہے تو فل را جنریٹر کی ہے وہ آپ کو یہاں پہ میسر ہو جائے گی. اور تو آپ نے دیکھا کہ اعمالی برقی دباؤ بہت کم ہوگا. اعمالی برقی دباؤ اگر بہت کم ہو تو آپ دیکھتے ہو کہ اعمالی برقی دباؤ اور آئی ایم یہ آپس میں بالکل راست تناسب ہے. دیکھیں یہ جگہ پہ تو یہ خط بالکل اسٹریٹ ہے, یہ تو آگے جا کے پھر سرابیت کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. تو کم برقی دباؤ پہ دباؤ اور آئی ایم یہ بالکل لینئر خطی تعلق رکھتے ہیں. چونکہ یہ خطی تعلق رکھتے ہیں اور آپ نے آگے ان کو شارٹ کر دیا, کسرے دور کر دیے, تو آپ کے پاس صورتحال کچھ اس قسم کی ہے کہ آپ کے پاس جنریٹر ہے جس کی ایک مزاحمت ہے, ایک اس کی اعمالہ ہے, یہ اس کی برقی سرے تھے, آپ نے ان کو کسرے دور کر دیا. اب آپ اس را کو ناپ رہے ہیں آپ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئی اے ہوگا ای اے ایم آر اے پلس جے ایکس ایس. اگر اس کو میں دگنا کر دوں تو یہ دگنا ہو جائے گا, اس کو میں تگنا کر دوں تو یہ تگنا ہو جائے گا. یعنی آئی اے راست تناسب ہے ای اے ایم کے, ٹھیک ہے نا, اور ای اے ایم خود راست تناسب ہے آئی ایم کے. تو اس لیے آپ کو یہ راست تناسب کے تعلق ملے گا, آئی اے اور آئی ایم کے درمیان راست تناسب کا کسرے دور صورت میں. اس کے ساتھ جو یہ ترسیم ہے یہ میں دوبارہ بناتا ہوں. تو یہاں پہ میں بتاتا ہوں اس کو. یہ ہے کسرے دور, ٹھیک ہے, کسرے دور خاصیت. اور اب میں یہاں پہ یہ بناتا ہوں آئی ایم وی اے. میں نے بتایا کہ یہ اس طرح ہوگا, اور اس کو ہم کہتے ہیں کھلا دور خاصیت. اب آپ دیکھیے گا, میں جس بناوٹی برقی دباؤ پر, یہ بناوٹی ہے جس کو ہم وی اے ناٹ کہہ دیتے ہیں, وی اے ناٹ پہ میں اس ترسیم سے معلوم کرتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ کتنا ہوگا. تو کھلے دور خاصیت سے
میں جنریٹر کی بناوٹی برقی دباؤ پہ دیکھتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ کتنا ہے، اور پھر اس خط کو، یہ تو میرے پاس ہے، میں دیکھوں گا کہ بناوٹی آئی ایم ناٹ پہ اتنے برقی رو پہ، اس برقی رو پہ میرے پاس آئی اے ناٹ کتنا حاصل ہوتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں آئی اے ناٹ۔ تو یہ ذرا آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں، اور یہاں اگر آپ دیکھیے گا، میں اس مساوات کو دوبارہ لکھتا ہوں، لیکن اس صورت میں لکھتا ہوں کہ ای اے ایم مساوی ہے آئی اے آر اے پلس جے ایکس ایس، اور جیسے آپ کو یاد ہے ایکس ایس بہت بڑا ہوتا ہے آر اے سے، تو ہم آر اے کو رد کر سکتے ہیں اور یہ تقریباً برابر ہوگا آئی اے جے ایکس ایس کے برابر ہوگا۔ اس کا مطلب ہم ایکس ایس کو لکھ سکتے ہیں، ایکس ایس کو اگر میں لکھنا چاہوں تو ای اے ایم اور جے آئی اے، اور ایکس ایکس چونکہ ویکٹر نہیں ہے تو ان کے حتمی قیمتوں کو اگر آپ کر لیں گے تو یہ آپ کو جواب ملے گا۔ اور ای اے ایم جس طرح میں نے بتایا اس دوران میں نے آپ کو بتایا کہ جب کھلے دور ہو تو ای اے ایم اور وی اے ایک برابر ہوتے ہیں، تو یہاں پہ ای اے ایم اور وی اے ایک برابر ہیں، تو میں اس کی جگہ وی اے لکھ سکتا ہوں، اور آئی اے ہی ہے اس کو، تو آئی اے ہی آپ لکھ سکتے ہیں۔ تو ان دونوں سے کسی ایک آئی ایم پہ، یہ وی اے ناٹ تقسیم ہے آئی اے ناٹ، یہ ایک ہی آئی ایم ناٹ پہ ہیں، تو جب یہ آئی ایم ناٹ ہو تو کھلا برقی دباؤ اتنا ہوگا اور کثرے دور رو اتنی ہوگی، تو یہ وی اے ناٹ اور آئی اے ناٹ اگر آپ یہاں پہ ڈال دیں گے، چونکہ یہ کسی ایک آئی ایم ناٹ کے اوپر یہ قیمت ہے، تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں ٹیسٹ سے کھلے دور اور کثرے دور فرق دونوں کو ملا کے آپ ایکس ایکس کی قیمت تلاش کر سکتے ہیں، جو ریاضی نمونے میں ایک اہم جز ہے۔ تو ان دونوں ٹیسٹ سے آپ کے پاس ایکس ایس کا فارمولا حاصل ہوتا ہے، ایکس ایس ہوتا ہے وی اے ناٹ اوور آئی اے ناٹ، جو کسی مخصوص آئی ایم ناٹ پر لی جاتی ہے، اور یہ مخصوص آئی ایم ناٹ کون سی ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس پہ آپ کو بناوٹی برقی دباؤ حاصل ہو، کیونکہ جب ہم اس کو حقیقت میں چلا رہے ہوں گے تو ہم اس برقی دباؤ پہ چلا رہے ہوں گے، تو ہمیں اسی برقی دباؤ پہ اجزاء کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے جو ہمارے پاس آ گیا ہے، آئی ہوپ کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو ایک بہت اہم نتیجہ ہے۔ اب دیکھیے گا برقی دباؤ چونکہ جنرلی مشین 3 دوری ہوگا، اور یہ وائی کنیکٹڈ ہو سکتا ہے یا ڈیلٹا کنیکٹڈ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ وائی کنیکٹڈ ہو یا ستارہ نما ہو تو یہ ہم نے جتنا حساب کتاب کیا یہ ہم نے یک دوری صورت میں کیا، تو اگر آپ کے پاس تار دباؤ یہ ہو وی ایل ایل، تو آپ کو ایک فیز کی جو دباؤ چاہیے ہوگی وی ایل ایل تقسیم √3، تو اگر اس فرق میں آپ نے جو دباؤ میجر کی ہے، ناپی ہے، وہ تار دباؤ ہو اور ستارہ نما جنریٹر جڑا ہو، تو آپ کو اس کو پہلے دوری دباؤ میں تبدیل کرنا ہوگا، تب یہ مساوات درست ہوگی، تو یہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پہ ایک مثال ہے، لیکن اس مثال سے پہلے چلیں اس مثال کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ایک ہے مثال 6.4 6.4 کہتا ہے کہ ایک آپ کے پاس مشین ہے 75 kVA، ستارہ جڑی ہے 415 وولٹ، اس کے کھلا دور اور کثرے دور معائنہ کیے جاتے ہیں۔ کھلا دور معائنہ میں ہم اس کو تار کی دباؤ دیتے ہیں 415 وولٹ، اور آئی ایم جو ہے وہ 3.2 ایمپیئر ہے، مطلب ہم نے ایک ہی ریڈنگ لی، ہم نے پوری ترسیم نہیں بنائی۔ کھلا دور میں تو ہم اس طرح پوری ترسیم بناتے ہیں، لیکن
ریئلٹی میں پوری ترسیم کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، آپ کو 2-3 نقطوں پہ ہی قیمتیں چاہیے ہوتی ہیں. تو آپ نے کھلے دور میں بس یہ ایک ریڈنگ لی کہ چونکہ یہ 415 وولٹ کا ہے تو آپ نے 415 وولٹ پر ہی آئی ایم ناپا. پھر آپ نے کثرے دور معائنہ کیا. کثرے دور معائنہ میں آپ نے 2-3 ریڈنگز لیں. آپ نے دیکھا کہ جب آئی اے 104 ایمپیئر ہو تو اس وقت آئی ایم جو ہے وہ 2.48 ایمپیئر ہے، اور جب آئی اے 126 ایمپیئر ہے تو اس وقت آئی ایم ہے 3.2 ایمپیئر. جب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایم اور آئی اے راست تناسب ہے، تو اگر آپ کو اس کے اوپر 2 نقطے مل جائیں تو آپ یہ سیدھی لکیر ڈرا کر سکتے ہو. تو آپ نے صرف 2 ریڈنگ لیے اور اب آپ اس سے حل کرنا چاہتے ہو. تو سب سے پہلے چونکہ دباؤ ویتار ہے تو ہم اس کو دوہری یک دوہری دباؤ میں تبدیل کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں 415 تقسیم √3 یہ آ جاتا ہے 239.6 وولٹ. سب سے پہلا اسٹیپ تو یہ ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایکس ایس برابر ہے وی اے اور آئی اے تو جگہ 239.6 وولٹ اور 126 ایمپیئر. چونکہ آپ نے یہ دیکھا کہ یہ دباؤ اتنے ایمپیئر پر ہے، جب آئی ایم اتنا ہو تو آپ نے اتنے آئی ایم پہ آئی اے ناپنا ہوگا. تو اتنے آئی ایم پہ آئی اے 126 ہے. اگر آپ کو یہ یاد ہو ایکس ایس کی تعریف، تو ایک ہی آئی ایم ناٹ پہ آپ نے دونوں ناپنے ہیں، اور یہ آئی ایم ناٹ وہ ہوگا جس پہ آپ کو بناوٹی برقی دباؤ موصول ہو. تو ان دونوں کو سے آپ کے پاس حاصل ہوتے 1.901 اوہم. تو یہ ایک آپ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں. چلیں اب ہم دوبارہ آتے ہیں. کثرے دور معائنہ کے دوران دورے پر لاگو میکانی طاقت ہم ناپتے ہیں. جو میں نے کہا کہ جہاں میں نے آپ کو بتایا کہ آپ رگڑ پر کالبی ضیاء کر جمع میدانی لچھے پر برقی ضیاء یہ تمام ناپتے ہیں. تو آپ ناپتے کس طرح کہ جو اس کو گھما رہا ہو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کتنا طاقت فراہم کرتا ہے. تو اس کو آپ ایک موٹر سے گھما سکتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے وہ موٹر اس کو کتنی طاقت فراہم کرتا ہے، کہ اس کا ٹارک کتنا ہے اور اس کی سپیڈ کتنی ہے. تو اس سے آپ دونوں کو ضرب دے کے پاور نکال سکتے ہو. تو آپ نے یہ دیکھنا کہ اس کو گھماتے ہوئے جو محرک ہے وہ کتنی طاقت فراہم کر رہا ہے. بنیادی طور پہ یہ چیزیں ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کثرے دور معائنہ کے دوران دورے پر میکانی طاقت P3 ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کثرے دور معائنہ کے دوران یہ میکانی طاقت ہے. میکانی طاقت جو درے پر ہوگی، درے پر میکانی طاقت ہے. ٹھیک ہے. اس سے کثرے دور کل ضیاء جو ہے جس میں رگڑ ضرب جمع قلبی ضیاء جمع میدانی لچھے کے برقی ضیاء وہ تمام اس میں شامل ہوں گے. تو یہ آپ نے ایک ٹیسٹ کیا. اس سے کھلے دور معائنہ میں آپ نے صرف رگڑ کھلا دور معائنہ جو ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کھلا دور معائنہ، اس میں آپ نے میکانی طاقت دوبارہ ناپی درے پر، اور یہ صرف رگڑ آپ کو دے گا. تو آپ نے رگڑ کو ناپا اور اس سے اس کو جب آپ منفی کر لو P3 - P2 تو آپ نے بیچ میں سے رگڑ ہٹا دیے تو یہ آپ کے پاس قالبی ضیاء اور میدانی لچھے کا ضیاء دیں گے، جس میں میدانی لچھے کے ضیاء کو ہم قالبی ضیاء کا حصہ ہی تصور کرتے ہوئے اس کو کہتے ہیں کہ اچھا یہ قالبی ضیاء ہے. تو P3 - P2 جو ہے یہ آپ کو قالبی ضیاء دیتا ہے. سوری میں شروع سے ایک چیز بار بار الٹ کہہ رہا ہوں کہ
شروع سے میرا خیال سے میں نے یہ بات بار بار غلط کی ہے کہ یہ جو ضیاء ہے قالبی ضیاء اور میدانی لچھے کا ضیاء، اس پورے کو ہم برقی ضیاء ایزیوم کرتے ہیں، قالبی ضیاء نہیں، کہ قالبی ضیاء نسبتاً کم ہوتا ہے، لچھے میں ضیاء نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ میں شروع سے غلط کہتا رہا ہوں کہ لچھے میں ضیاء کم ہوتا ہے اور قالبی ضیاء زیادہ ہوتا ہے، وہ سوری دوبارہ ذرا غور کیجیے گا۔ قالبی ضیاء کم ہوتا ہے، میدانی لچھے میں برقی ضیاء زیادہ ہوتا ہے، تو ہم اس تمام کو برقی ضیاء لیں گے، قالبی ضیاء نہیں لیں گے۔ میں یہاں پہ بھی دوبارہ غلط کہتا رہا، کہاں پر، یہاں پہ، تو دونوں کو ملا کے یہ قالبی ضیاء نہیں ہوگا، یہ برقی ضیاء ہوگا۔ میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں، P3 - P2 جو ہے یہ برقی ضیاء، ٹھیک، اور ٹھیک، تو یہ برقی ضیاء ہوگا، اور یہ ساکن لچھے میں جو برقی ضیاء ہوگا، چونکہ یہ کسر دور معائنے کا بنیادی جو اس کا یہی ہے، تو یہ برابر ہوگا P3 - P2 جو ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہو I²، اور A لچھے کا اس میں جو ضیاء ہے، کیونکہ کسر دور یہ جو ضیاء ہے یہ سب سے زیادہ ہوگا، فل لوڈ پہ اس میں مکمل پورا برقی رو گزر رہا ہوگا، تو یہ ضیاء سب سے زیادہ ہوگا، تو اس کو ہم اسی کے برابر لیں گے۔ تو اس سے آپ نکال سکتے ہو کہ RA برابر ہوگا P3 - P2 اوور IA²، تو یہ آپ کے پاس RA آ گیا ہے۔ تو ہم نے XS بھی حاصل کر لیے اور ہم نے RA بھی حاصل کر لیے، اور یہی دو ہمیں چاہیے تھے۔ اس پہ اگر آپ ایک مثال دیکھنا چاہیں تو مثال اس طرح ہے، مثال 6.5، اس میں 75 kVA اور 415 وولٹ ستارہ مشین، کہتے ہیں کہ پورے بناوٹی دباؤ پر یعنی V0 پر، یعنی 415 وولٹ پر جو ٹوٹل ضیاء ہے، کل ضیاء، وہ ہے 2.2 کلو واٹ۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی مزاحمت حاصل کریں، تو چونکہ یہ 2.2 کلو واٹ کا مطلب ہے 2200 واٹ، اور یہ 3 دور پہ پورے موٹر کی یہ ضیاء ہے، تو آپ ان کو 3 سے تقسیم کریں تو 733.33 واٹ، تو ایک فیز کی ایک دور کا ضیاء اتنا ہے، یہ یک دوری ضیاء ہو جائے گی، یک دوری ضیاء۔ اور اب ہم ایزیوم کرتے ہیں، اچھا چونکہ یہ جو 415 وولٹ ہے یہ تو تار کے دباؤ ہیں، تو اس کو آپ 300 سے تقسیم کریں گے VA0 حاصل کرنے کے لیے، تو یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور یہ ہے 75، یہ ہے 75 kVA، تو kVA ہمارے پاس برابر ہوتا ہے، kVA برابر ہوتا ہے √3 V تار I تار، تو I تار حاصل کرنے کے لیے 75,000، تو اسی میں √3، یہ ہمیں حاصل ہوتا ہے 104.34 ایمپیر۔ تو یہ تار کی دباؤ اور فیز کی دباؤ ستارہ میں ایک برابر ہوتی ہے، تو یہی آپ کے پاس IA ہے۔ اب آپ کے پاس IA ہے، آپ کے پاس یہ ہے، اور آپ ایزیوم کریں کہ جتنا بھی ضیاء ہے وہ سارا لچے کا ہے، چونکہ اس طرح کے ٹیسٹ میں 5% 10% کا فرق پڑتا ہے، لیکن اس طرح سادہ ٹیسٹ میں آپ ایزیوم کرتے ہو کہ آپ نے زیادہ چیزیں تو ناپی نہیں، پیمائش زیادہ چیزوں کی نہیں کی، تو آپ یہ ایزیوم کرتے ہو کہ میں نے جو ضیاء کی پیمائش کی ہے وہ اس لچھے کے ضیاء ہے، باقی چونکہ بہت چھوٹے چھوٹے رقوم ہوتے ہیں، تو اگر آپ نے بہت زیادہ ٹیسٹ نہ کیوں کہ کھلے دور بھی ناپ لو اور کسرے دور بھی ناپ لیں اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ اس حالت میں ایزیوم کرتے ہیں کہ یہی ہے، تو RA برابر ہوگا ضیاء 733.33 تقسیم ہے اس کا اسکوائر، یہ آپ کے پاس آتا ہے 0.067 اوہمس۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت چھوٹی مزاحمت ہے،
یہ ہونی بھی بہت چھوٹی مزاحمت ہونی چاہیے تاکہ تار میں کم سے کم لاسز ہوں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس سے آگے آپ کے پاس مثال 6.6 ہے اور میرے خیال سے 6.7 ہے ایک. تو یہ جو آپ کے پاس ایگزامپلس ہیں ان کو آپ پلیز دیکھیے گا. یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم ہے.